الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور جو میں نے ابھی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آج کل مہنگائی بہت ہے، ہماری جو ارننگز ہیں وہ کم ہیں، ہماری اسپینڈنگ زیادہ ہیں، ہمیں خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں رزق میں برکت کے لیے۔ آج میں نے آپ کو وہ وظیفہ بتانا ہے کہ کسی عام آدمی سے نہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو یہ وظیفہ بتایا۔ غور سے سنیے، بالخصوص اگر آپ کسی وجہ سے رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ کو مہنگائی ستا رہی ہے اور آپ کی ارننگز اور اسپینڈنگ میں ڈفرنس ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کمپلین کی کہ حضور پیسے پورے نہیں ہو رہے، گھر بڑا ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، میری روزی میں تنگی ہے۔ نبی پاک نے اسے رپلائی کیا دیا؟ نبی پاک نے فرمایا جب بھی گھر میں جایا کرو تو گھر میں جا کر سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پہلی بات۔ پھر فرمایا اس کے بعد میری ذات پر، نبی پاک فرماتے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ پھر تیسری بات فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب میں ریپیٹ کروانا چاہوں گا، جس طرح آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سبق یاد کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں تاکہ آج یاد ہو جائے۔ 3 باتیں نبی پاک نے فرمائی۔ پہلی بات، گھر جا کر سلام کرنا ہے۔ کیا کریں گے گھر جا کر؟ کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے نبی پاک پر درود پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 3 باتیں نبی پاک نے صحابی رسول کو بتا دی۔ اب رزلٹ کیا، ریوارڈ کیا ملا؟ اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ آفٹر دیٹ رزلٹ کیا ملا؟ اللہ نے اتنے رزق میں برکت ڈال دی کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی وہ بانٹنے لگ گیا۔ درود پاک، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نہ جانے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ کو جو پرابلم ہے آپ درود پاک پڑھیں اس نیت سے، اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس پرابلم کو دور کر دیتا ہے۔ تو براہ کرم اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی ویور کسی طرح کی بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ فارمولا ہے جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ جب بھی گھر جائیں سلام کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ کب تک ہم قرآن بغیر سمجھے سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے؟ کب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کریں گے؟ میں نہیں کہتا، ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا۔ یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا، جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے، اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے، قرآن کی چند مشہور صورتوں کا معنی تو پتا ہوتا۔ مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا۔ لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا۔ وہ مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے، عشاء کی جماعت چلی گئی، رونے لگ گئے، تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی، اتنی نماز سے محبت، اتنی جماعت سے محبت کہ جماعت چلی گئی اب رو رہے۔ کہتے یار بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں پورا حساب ملا لیتا تھا۔ اب جماعت تو چلی گئی، اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا؟ ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس، بڑے سیٹھ کے پاس، جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو، اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس، ہاتھ بندھے ہوئے، سر میرا چھوٹا سا کام، پلیز سائن کر، اتنی اس سے لجاجت، اس کی طرف فوکس۔ اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے۔ خود سوچو، شرم آنی چاہیے۔ جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے، اور یہ شرم ہی، یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی، تمہیں خشوع دلا دے گی۔ اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے
2-3 बार पढ़ लें। जब पता चलेगा ना कि आप बात क्या कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अब आप कुरान के साथ होंगे, नूर के दरिया में तैर रहे होंगे। रहमान की बात हो रही है, रहीम की बात हो रही है, अब अल्लाह से इल्तिजा हो रही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। अब आगे चलेंगे, ए अल्लाह उस रास्ते पर चला दे जो तेरे पसंदीदा बंदों का रास्ता है, उस रास्ते से बचा ले जो तेरे गजब वालों का रास्ता है। अब जनाब रहमत की आयतें आएंगी, दिल झूमने लगेगा, अजाब की आयतें आएंगी, आंसू बहने लगेंगे। वल्लाह मेरी बात को समझ लो, जिसको कुरान समझ आने लग गया ना, कभी कभी जब अच्छा कारी तिलावत करता है, इमाम साहब तिलावत करते हैं ना, जिनको कुरान समझ आ रहा होता है ना, वो कहते हैं इमाम साहब रुकू में ना जाएं और तिलावत करें, अल्लाह की और बातें सुनाएं, हमें और कुरान की बातें सुनाएं, क्योंकि कुरान के साथ वो अटैच हो जाते हैं। लेकिन जिसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उसको क्या फायदा होगा। प्लीज कुरान से ऐसी दोस्ती करो। और मैं आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं बता रहा, कम से कम 30वां पारा तर्जमा तफसीर अब तो सिरातुल जनान आ गई है, हासिल कर ले, पढ़ ले, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वल्लाह जिसको नमाज समझ आने लग जाएगी उसको नमाज का मजा ही और आता है। सुबहान रब्बियल अज़ीम जब वो कहता है और वो समझता है कि मैं अजीम रब की तारीफ कर रहा हूं, तो बाज़ औक़ात तो आंखों से आंसू निकलते हैं। सजदे में जाकर सर झुकाकर सुबहान रब्बियल आला जब दिल की गहराइयों से बंदा अदा करता है तो अल्लाह को गोया ये कह रहा होता है, अल्लाह सर भी तेरे दरबार में झुका दिया, अब मैंने सब कुछ तेरे दरबार में झुका दिया है, अपना सरापा तेरे बारगाह में झुका दिया है। ए आला रब, ए मालिक, ए खालिक, ए सबसे बड़े मौला, अब मुझ पर निगाह रहमत फरमा दे। फिर बंदा उस कैफियत से नमाज पढ़ता है। तो अगर नमाज का लुत्फ लेना चाहते हो तो नमाज को सीखें, नमाज को अंडरस्टैंड करें, नमाज के अंदर जो कुरान है कम से कम उसको जाने। मैं जिस टॉपिक पर आपसे स्पेशली बात करना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके लिए मैं स्ट्रगल करते हैं। व्हाई यू हियर टू स्टडी, आप क्यों आए हैं पढ़ने के लिए? आपको एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए। आप बहुत सारे होंगे जो टंडो जाम के रहने वाले नहीं होंगे, कोई हैदराबाद से होगा, हो सकता है सिंध के दीगर शहरों से आप आए होंगे। इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल करता है एंड ही हैव नो गारंटी टू टेक अ गुड फ्यूचर। उसके पास ये गारंटी नहीं होती कि मैं ये स्ट्रगल करूंगा तो बहुत अच्छा फ्यूचर हो जाएगा, बट ही इज ट्राइंग, और करनी चाहिए। पढ़ाई अच्छी करूंगा तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी तो अच्छे इंसेंटिव्स मिल जाएंगे, मैं आगे जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूंगा। लोग मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाते हैं कि चलो फैमिली याद तो आएगी, वतन की याद भी सताएगी, वो कल्चर, वो आराम भी नहीं मिलेगा, मगर फिर कुछ अरसे की मेहनत के बाद वो दिन आएगा कि मैं अपनी फैमिली को कोई अच्छा सपोर्ट कर सकूंगा। अगर ये सब कुछ जायज तरीके से है तो ये ठीक है, रिस्क हलाल कमाना भी इबादत है। बट व्हाट इज माय टॉपिक टुडे? मैं बताना क्या चाहता हूं कि हम दुनिया में स्ट्रगल करते हैं किसी चीज को पाने के लिए, बट वी हैव नो गारंटी टू फाइंड दीज ब्यूटीफुल रिवॉर्ड्स। हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि हम उसको हासिल कर लेंगे, बट वी आर ट्राइंग टू स्ट्रगल। और बाज़ औक़ात हाफ ऑफ लाइफ 15-20 साल लग जाते हैं, 25 साल लग जाते हैं, जब जाके हम उस चीज को पाते हैं। आज मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि दुनिया तो मुख्तसर है ना, 60 साल, 50 साल, 70 साल, माँ बाप की दुआ लग गई तो 100 साल, फिर तो जाना ही है ना। आखिरत में वो क्या चीज है जो एक मुसलमान का मतबा नजर और अल्टीमेट गोल है कि मुझे वहां जाना है और वो हासिल करना है? यकीनन हर ईमान वाला ये चाहता है कि मैंने जन्नत को हासिल करना है, क्योंकि मरने के बाद 2 ही ऑप्शन है ना, या तो जन्नत है या दोजख है। दोजख में तो कोई नहीं जाना चाहता, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए और बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। बट क्वेश्चन ये है कि क्या जन्नत में जाने की कोई गारंटी मिल सकती है? कोई ऐसा अमल है, कोई ऐसा प्रोसीजर है कि मैं इस प्रोसीजर पर अमल कर लूं तो मैं डेफिनेटली जन्नत में चला जाऊं? दिस इज द बिग क्वेश्चन। जनाब, अल्लाह ने रिस्क का वादा तो किया है जिसकी स्ट्रगल में हम सारी जिंदगी गुजार देते हैं, मगर अल्लाह ने जन्नत का वादा नहीं फरमाया, मगफिरत का वादा नहीं फरमाया। ठीक है ना? जन्नत तो मरने के बाद पता चलेगा किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी है। आज जो टॉपिक है मेरा कि क्या जन्नत की गारंटी मिल सकती है? जी हां, आज मैंने आपको इंशाअल्लाह अहादीस के जरिए कुछ बताना है कि जन्नत की भी गारंटी मिल सकती है। एंड दिस इज नॉट अ बिग डील, वी हैव टू डू समथिंग जो हमने अपनी लाइफ में करना है और हम जन्नत इंशाअल्लाह गारंटीड हासिल कर सकते हैं। और जन्नत है क्या? मिसाल के तौर पे आपको जब तक रिवॉर्ड ही नहीं पता कि आप ये हासिल कर लेंगे, अगर यहां यूनिवर्सिटी से इस ग्रेड में पास कर लेंगे, तो आप पढ़ते ही ना, आपको नजर आ रहा होता है कि यार यहां पहुंचूंगा तो ये मिल जाएगा। मैं मुख्तसरन हदीसों के जरिए और कुरान पाक की आयात के जरिए पहले थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं कि अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है
وہ ہے کیا, وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے, کیا اس سے بڑا بھی رب کا کوئی انعام ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. کہتے حضور ہم نے نبی پاک سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائیے, جنت ہے کیسی ہے, اس کے مکان کیسے ہیں, اس کی تعمیر کیسی ہے. دا سمری آف حدیث, نبی پاک فرماتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے, اس کا گارا مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. There is no, ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جنت ہے جس کا گارا بھی مشک کا ہے, جس کی مٹی زعفران کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے, اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا گھر نظر آ جائے گا. یو کین امیجن, یو کین سی دا پکچرز آف دیٹ بیوٹیفل ہاؤس. میں کہوں گا بتاؤ دنیا کی مہنگی سواری کون سی ہے, آپ جناب کسی کا پرائیویٹ جیٹ نکال کے بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سواری, کتنی مہنگی سواری ہے. اچھا خوراک دنیا کی کون سی سب سے اچھی ہے, آپ سرچ کر کے مہنگے سے مہنگے کھانے میرے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب اس 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا دنیا کا سب سے بیسٹ ہے. بیکاز وی ہیو ٹو چانس ٹو سی دوز پکچرز. ہم پکچرز دیکھ سکتے ہیں, ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی ذہن کا خیال پہنچا, ہماری امیجنیشن سے بھی بیونڈ, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے وہ جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, تو پھر کیوں نہ جنت کی تیاری کی جائے, پھر کیوں نہ جنت کے لیے اسٹرگل کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم یونیورسٹی سے فارغ تو ہو جائیں گے, بڑی ڈگری حاصل کر لیں گے, مگر جس پوسٹ پر جانا ہے وہاں 4 ہی پوسٹ اویلیبل ہیں, 400 اسٹوڈنٹ میں سے 4 کو سیٹ ملے گی. کیا جنت بھی ایسا ہی ہے کہ ہم ساری کوشش کر لیں, بلکہ دنیا کے سارے مسلمان کوشش کر لیں, تو کیا سلیکٹڈ سیٹس ہیں جنت میں؟ جگہ تھوڑی تو نہیں, اربوں مسلمان ہیں, کون جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ. سنو میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے, اس کی جنت بڑی وسیع ہے. اب سنو, یہاں دنیا میں کوئی مہنگا لباس پہن لے ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں, مگر جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. جنتیوں کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. سنو, جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے دنیا سے کوئی 70-80 سال کی عمر میں جائے, کوئی بچپن میں چلا جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اہل جنت سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا. سارے جنتی جو ہیں وہ 30 سال کے ہوں گے. سبحان اللہ. اب جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا, لوئسٹ گریڈ یا کیٹیگری کا جنتی ہوگا, اس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. سب کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے, دونوں پیالوں میں ایک سونے کا ہوگا, ایک چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی. وہ آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے شروع میں کھائے گا. اس کو اس طرح سمجھیے, آپ کو بھوک لگی ہو اور بریانی آپ کو بڑی پسند ہو, آپ بریانی کا پہلی پلیٹ کھائیں گے بہت شوق سے, بڑی رغبت سے کھائیں گے. اگر دوسرا کھائیں گے تو اب پیٹ بھر چکا ہوگا, اتنی لذت نہیں آئے گی. فرمایا جنت میں بندہ جتنا کھائے گا اس کی لذت میں کمی نہ ہوگی, ہر نوالا پہلے نوالے جیسا ٹیسٹ دے رہا ہوگا. سبحان اللہ. اسی طرح جنتیوں کا مشروب کیا ہوگا؟ رب کا کلام فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون. قرآن فرماتا ہے ان کے لیے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے, کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اسے نہ ان کے سر میں درد ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے.
ایسی پاکیزہ شراب ہوگی جو بدہوش کرنے والی نہیں ہوگی۔ اے دنیا کی گندی شراب پینے والو، اے دنیا کے حرام کھانے والو، اے دنیا کی حرام روزی کما کر اپنے مہنگے لباس خریدنے والو، تھوڑا صبر کر لو، حرام سے بچا لو۔ اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی لباس، جنتی کھانے اور پاک شراب تیار کر رکھی ہے۔ اور سنیے، آج بڑا عجیب کلچر ہو گیا ہے، مجھے بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، مگر چونکہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں اور شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، آج مرد و عورت کے جو معاملات ہیں، آج جس طرح بے پردگی اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، آج اپنے نفس کے لیے حرام کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں، خدا کے واسطے حرام عورتوں کی طرف، برے کاموں کی طرف، بے حیائی کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں، اور وہ حوریں ایسی ہیں کہ دنیا میں کوئی اس کا مماثل اور کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشن ہو جائے، اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی جو جنتی حور دوپٹہ پہنتی ہے وہ دنیا و ما فیہا، جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا بڑا بریف انٹروڈکشن آپ کو جنت کا دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر جنت کی باتیں پڑھیں، جنت کے بارے میں ڈیٹیل سے سنیں تو ابھی بندے کا جی چاہتا ہے پھر اس دنیا میں کیا رکھا ہے۔ اے اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے والی موت دے دے اور اپنی جنت میں جلدی ہمیں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے۔ تو بہرحال یہ ہے وہ جنت۔ اب آتے ہیں what is the guarantee to enter in paradise? Is there any formula to get in paradise? کوئی طریقہ ہے کہ ہم جنت میں گارنٹیڈ چلے جائیں؟ جی ہاں، گارنٹی دینے والی ذات کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کو رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون سمری آف حدیث، جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ there is no big list، کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں ہے۔ اے اسٹوڈنٹس، مجھے سننے والے جتنے لوگ سن رہے ہیں، دو چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے نبی پاک نے۔ If anybody give me guarantee for two things، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی جو کوئی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان اور پرائیویٹ پارٹ، شرمگاہ، جو کوئی ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے، حلال طریقے سے استعمال کر لے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ یقیناً مشکل ہے مگر کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے۔ اگر ہم اس پر کانشیس ہو جائیں، پلان کر لیں، آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں، وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر اس شاکان رسول کے لیے ایک بڑا خوبصورت نقطہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں کہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہی گارنٹی دے سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو۔ یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ گارنٹی وہی دے سکتا ہے آپ کو، آپ کے اس کالج میں داخلے کی گارنٹی وہ دے سکتا ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ سائن کر دے تو پھر اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکتا، اس کا کہنا آخر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پاور، یہ اتھارٹی دی ہے کہ رسول اللہ جس کے بارے میں فرما دے رب اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اتھارٹی دی ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ہی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ تو نبی پاک کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا۔ اب آتے ہیں، دو چیزوں کی بات ہوئی اور میں اپنے اس پورے ٹاپک کو ان دونوں چیزوں کے گرد رکھوں گا کہ ہم نے اپنی زبان کیسے استعمال کرنی ہے اور اپنے آپ کو، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو، اپنے آپ کو حرام کاری اور بدکاری سے کیسے بچانا ہے۔ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ زبان کیا ہے ذرا سمجھیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام پارٹس آف دا باڈی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہر پارٹ آف دا باڈی، ہاتھ، آنکھیں، کان، پیر، زبان سے کچھ کہتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، ایوری پارٹ آف دا باڈی کیا کہتا ہے زبان سے کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے تابع ہیں، ہم بلونگ کرتے ہیں تجھ سے۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان ہی تو کسی کا دل توڑتی ہے نا، زبان ہی تو کسی کو گالی دیتی ہے، زبان ہی تو کسی سے جھگڑا کرتی ہے، آخر مار تو پوری باڈی کو پڑتی ہے نا۔ تو زبان سے سارے اعضاء کہتے ہیں تو نے سیدھا رہنا ہے،
اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. صحابی کا نام حضرت سیدنا حارث بن بشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے اس کو قابو کر لو. آپ سوچئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک زبان کی کتنی امپورٹنس تھی, اور یہ زبان بندے کو کہاں پہنچا سکتی ہے؟ جنت میں پہنچا سکتی ہے, اور یہی زبان بندے کو دوزخ میں پہنچا سکتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کدھر بندے کو پھنسوا سکتی ہے. یہ حدیث ذرا سنیے گا, ترمذی کی حدیث. حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں. کتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے, ایک جملہ بھلائی کا نکالتا ہے, حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا, اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. زندگی میں کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے. آقا آگے حدیث میں فرماتے ہیں اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا, اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. آج بولتے ہوئے سوچتا کون ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں, کیسے بول رہا ہوں؟ جو منہ میں آیا وہ بولنا ہے, جیسے آیا ویسے بولنا ہے. یہ سوچنا ہی نہیں کہ میرا یہ جملہ میرے ایمان پر کیا امپیکٹ کرے گا, میرے دین میرے عقیدے پر کیا امپیکٹ کرے گا, اللہ رسول کی کہیں اس پہ گستاخی تو نہیں ہو جائے گی, کہیں ضروریات دین کا کوئی انکار تو نہیں ہو جائے گا, کہیں سامنے والے مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا, کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. نہیں جناب, میری زبان ہے, میں جو چاہے بولوں. بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہر عضو جو ہے وہ فری ہے, آنکھوں کے آگے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں, کان بالکل کلیئر ہے, مگر زبان کے لیے 32 پہرے دار دیے گئے ہیں. جبڑا پورا زبان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن جب بندہ بولتا ہے تو ان پہرے داروں کا بھی خیال نہیں کرتا اور سامنے والے کا دل توڑ دیتا ہے. اس زبان سے ہم جنت کما سکتے ہیں. جی ہاں, ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ, زور سے کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. بڑے کیلکولیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی دیر لگی یہ 3 سینٹنس کہنے میں آپ کو؟ لیس دین 30 سیکنڈز. آئی ہوپ 15 سیکنڈز لگے ہوں گے, ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ود ان 15 سیکنڈز اس دنیا میں آپ کیا ارن کر سکتے ہیں, کتنا کما سکتے ہیں؟ آپ بڑی سی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائیں, بڑے سے بڑا بزنس کر لیں. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کو, اگر آپ مثال دیتا ہوں, چلے تھوڑی سی آپ کا ایگزام کیلکولیشن بھی چیک کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص مہینے کے 10 لاکھ روپے کماتا ہو, ایسے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے یہاں پر, چلے مان لیا کہ آپ 10 لاکھ کماتے ہیں, تو آپ روزانہ کتنے کماتے ہیں؟ تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیں. میرے حساب سے 33,000 روپے بن جائیں گے, 33,000 35,000 موٹا حساب پکڑ لیں. روز کی آپ کی آمدنی 35,000 ہو گئی. اب اس کو ڈیوائڈ کر دیں 24 گھنٹے پر, ٹھیک ہے؟ تو موٹا حساب اگر پکڑ لیں تو شاید 1300-1400 روپے بن جائیں گے گھنٹے کے. ایسا ہی 1500 روپے لے لیں بھائی, چلے اور زیادہ بڑا حساب کر لیتے ہیں. 1500 روپے گھنٹے کے آپ کماتے ہیں تو اس کو ڈیوائڈ کر دیں 60 پر. اب منٹ کے پیسے بنائیں تو 1500 روپے کی اگر آپ منٹ پہ پیسے آ جائیں گے تو آپ کے یہ پیسے کتنے بنیں گے؟ شاید 60 منٹس پہ آپ کریں گے تو 40 روپے بنیں گے. اب آپ اس کو لے آئیں 15 سیکنڈ پر یا آدھے منٹ پر, تو پتا چلا کہ مہینے کے 10 لاکھ کمانے والا بھی 1 منٹ میں چند روپے ہی کما سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ مگر اے اس ہال میں بیٹھنے والے عاشقان رسول, ود ان 15 سیکنڈز پتا ہے آپ نے کیا کمایا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہنے والے کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. دس از دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کی اہمیت ہے کہ بیٹھے بیٹھے وہ کما سکتا ہے بندہ جو دنیا میں بیٹھ کے نہیں کما سکتا. مگر اسی طرح اس زبان سے ہی ایسے جملے بھی کوئی کہہ جاتا ہے جو ایمان سے ہی فارغ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, بے ادبی, گستاخی, اللہ کی شان میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا, نبی پاک کے بارے میں کچھ ایسا معاذ اللہ کہہ دیا, انسان ایمان سے ہی چلا جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آج کل یہ باقاعدہ پلان کیا گیا ہے, فلمی گانوں میں, چٹکلوں میں, کامیڈی شو میں عجیب عجیب سی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگ مزے مزے لے کے سن رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, کہکے لگا رہے ہوتے ہیں, یہ دوستوں کو سنا رہے ہوتے ہیں, آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو یار کیا زبردست چٹکلا آیا ہے, کیسا زبردست اس نے جوک سنایا ہے. جوک کے ذریعے ایمان پر بات کر رہے ہو. سوچتے نہیں کہ وی آر مسلمز, ہماری کوئی باؤنڈری ہے, ہم اللہ رسول اور جنت دوزخ کے بارے میں, قیامت کے بارے میں مذاق نہیں کر سکتے.
مگر کس کو پڑی ہے اس کی؟ بھائی چار کہہ کے لگیں گے، دوست کہیں گے کیسا جناب جولی دوست ہے، ہر بار ملتا ہے نیا لطیفہ سناتا ہے، ہر بار ملتا ہے ایک نیا جوک لے کر آتا ہے. ہم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ایمان برباد کر جاتے ہیں. یہ سوچتے نہیں کہ یہ زبان مجھے جہنم کے گہرے گڑھے میں گرا سکتی ہے. خدا را اس بات پر اویئر رہیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے، میں اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں. اب یہاں شیطان ایک وسوسہ کسی کے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ یار کیا ایک جملے سے ایمان چلا جائے گا؟ اتنا ہم نے بچپن سے مسلمان ہیں، کیا ایک جملہ کہہ کر ہمارا ایمان ہم سے چلا جائے گا؟ جی جناب، میں آپ کو اب ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ جملے کی اہمیت اور ورڈنگز کی اہمیت کتنی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بندہ 70 سال تک ساری زندگی غیر مسلم رہا اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے صدق کے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، کیا ہو گیا؟ وہ جواب دو نا. مسلمان ہو گیا نا، پچھلی کفر کی زندگی ختم ہو گئی ہے. احادیث کا مضمون ہے بندہ جب مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک جملہ جب اسے کفر سے اسلام کی وادی میں لا سکتا ہے تو یہی ایک جملہ کسی کو ایمان سے کفر میں بھی مبتلا کر سکتا ہے. پلیز بولنے سے پہلے سوچو تو صحیح ہم کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک جملے سے معاملہ سارا ہی چینج ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم زبان کی احتیاط کو سمجھیں اور اپنے ایمان کی قدر کریں. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ابن آدم 4 قسم کے طبقات پر ہیں. there are 4 categories. آقا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور مسلمان ہی والی زندگی گزارتے ہیں، ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل رکھے. اے اللہ تو نے ہی مسلمان پیدا کیا ہے، ساری زندگی مسلمان رکھی اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے. دوسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے، جو لوگ کفر پہ پیدا ہوتے ہیں، کافر گھرانے میں پیدا ہوئے، کافروں والی زندگی گزاری اور کفر پر ہی ان کی خاتمہ ہو گیا. ایسے بھی بہت سارے ہیں. تیسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، مگر مرنے سے پہلے انہیں ایمان مل جاتا ہے اور مومن والی موت مرتے ہیں. اور ایسے بہت سارے ہیں. الحمدللہ یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے جو دنیا بھر کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں the most growing religion on earth، اس زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. but there is no one way traffic. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تیزی سے لوگ ہو رہے ہیں تو کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث پاک کی اب چوتھی کیٹیگری سنو. آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھیے. ہم میں سے کس کو یہ کانشیس ہے، کس کو یہ فکر ہے؟ آج آپ کے جیب میں قیمتی موبائل ہو، آپ بار بار جیب پر ہاتھ رکھتے ہیں یار موبائل ہے کہ نہیں ہے. موٹر سائیکل نئی لے لیں تو 2 لاک لگاتے ہیں. اچھی گاڑی ہو تو ٹینشن ہوتی ہے پارکنگ کدھر کروں گا. جتنی قیمتی چیز ہے اتنا آپ کو خیال ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر آپ سے سوال کرتا ہوں ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے. مگر if you take any precautions for your ایمان، کہ آپ نے اپنے ایمان کے لیے کوئی خیال رکھا، کوئی تیاری کی، کسی سے پوچھا کہ یار ایمان کیسے چھن سکتا ہے؟ کیا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے؟ کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں، جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان ہوئے. وہ نعت پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے نبی پاک کے صدقے میں دین ملا ہے. مگر اللہ کے حبیب کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے حبیب دعا کرتے. ہم میں سے کون ایمان کے لیے دعا کرتا ہے؟ سوچو، ایمان کا احساس کرو. اور یہ ایمان زبان کی بے احتیاطی سے جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح زبان کا ایک اور بڑا رانگ استعمال، بڑا غلط استعمال، وہ ہے جھوٹ بولنا. ینگسٹرز بیٹھے ہیں، آج بات بات پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. پہلے کے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ یار لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں. آج تو ایسا لگتا ہے لوگ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے. آپ آج اسکول یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ تو گھر میں فلاں بیمار تھا. اچھا اب کیوں نہیں آئے؟ تو وہ میں بیمار تھا. اب کیا ہوا؟ فلاں کا انتقال ہو گیا. آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا تو لوگے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ غور کریں. جھوٹا جو ہے نا ہمیشہ مضطرب رہتا ہے. یاد رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میں سکون نہیں ملتا. آج میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں. اف یو وانٹ ٹو بیکم اے پیسفل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی پیسفل رہے، آپ سکون کی نیند سوئیں، آپ سچ بولنا شروع کر دیں. سچا ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، جھوٹا مضطرب اور ٹینشن میں رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ سب کو جھوٹ بول کے ٹینشن میں رہ رہا ہوتا ہے. کدھر رہتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کیا کرتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کون سے ڈپارٹمنٹ میں غلط بتایا ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ غلط بتایا ہے. برادری کون سی ہے؟ وہ بھی غلط بتایا، کیونکہ بتانا نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں.
اب غریب علاقے سے آیا ہے، کہتا میں امیر علاقے سے ہوں، تو اب جھوٹ بولا تو اب یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے فلاں کو گھر یہ بتایا تھا، فلاں کو خاندان یہ بتایا تھا، فلاں کو گریڈ یہ بتایا تھا. ہر وقت اپنی فائل یاد رکھنی ہوگی کہ میں نے کہاں کیا جھوٹ بولا ہے. سچے کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا، جو بتایا تھا صحیح بتایا تھا، دوبارہ پوچھو گے دوبارہ بھی بتا دوں گا.